السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں آج اپنے چینل کی پہلی ہارر اسٹوری۔ تو فٹافٹ اپنے رومس کی لائٹس وغیرہ آف کر لو اور ہیڈس فون لاسٹ میں پہن لو۔ تو چلتے ہیں انہیں کی زبانی۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے۔ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میں روزانہ لمبے فاصلے کے سفر پر نکلتا۔ میرے کام رات پر مختلف شہروں میں سامان پہنچانا تھا۔ ہمیشہ آنا جانا رہتا، لیکن ایک رات کا واقعہ ایسا تھا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور راستہ ویراں تھا۔ میں نے اپنا ٹرک اسٹارٹ کیا اور شہر سے گاؤں کی جانب سفر شروع کیا۔ یہ راستہ جنگلات اور پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا تھا، جہاں دن میں بھی کم لوگ جاتے تھے اور رات کو تو بالکل ہی سنسان ہوتا تھا۔ میں نے اپنے ریڈیو پر موسیقی لگائی اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے گنگنانا شروع کیا۔ یوں ہی چلتے چلتے میں ایک سنسان علاقے میں پہنچا، جہاں راستہ دھند سے بھر گیا۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس کے باوجود کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ٹرک کی رفتار کم کر لی اور احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے سڑک کے کنارے ایک عورت کو کھڑا دیکھا، جو سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کے لمبے بال چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی مسافر ہے جو مدد کی منتظر ہے۔ میں نے ٹرک کو روکا اور کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، بہن کہاں جانا ہے؟ عورت نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بہت سرد تھی۔ مجھے آگے چھوڑ دو، میرا گاؤں قریب ہے۔ میں نے سوچا کہ رات کے وقت کسی کو تنہا چھوڑنا مناسب نہیں، اس لیے میں نے اسے ٹرک میں ساتھ بٹھا لیا۔ عورت خاموشی سے ٹرک میں بیٹھ گئی۔ راستے میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ درجہ حرارت اچانک کم ہو گیا ہے اور ٹرک کے اندر عجیب سی بدبو پھیل گئی ہے۔ میں نے عورت سے پوچھا، بہن آپ کے گاؤں میں کتنا وقت لگے گا؟ عورت نے آہستہ سے کہا، بس تھوڑا آگے، لیکن تم میرے بارے میں زیادہ سوالات نہ پوچھو۔ اتنے میں ٹرک کے شیشے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ میں نے جب باہر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ میں گھبرا گیا، لیکن ہمت کرتے ہوئے ٹرک چلانا جاری رکھا۔ اچانک عورت نے عجیب سی ہنسی ہنسنا شروع کر دی۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی، لیکن اس کی ہنسی اب بھی گونج رہی تھی۔ اچانک ٹرک کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا اور میں نے بریک لگا دی۔ سایہ دھیرے دھیرے قریب آیا اور مجھے دکھائی دیا کہ وہی عورت اب ٹرک کے بالکل سامنے کھڑی ہے۔ عورت نے مجھے اپنی سرد آواز میں کہا، یہ راستہ میرا ہے، جو یہاں سے گزرتا ہے وہ میری مرضی کے بغیر نہیں جاتا۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا، میں صرف اپنا کام کرنے آیا ہوں، مجھے جانے دو۔ عورت نے زوردار چیخ ماری اور غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور موقع کا فائدہ اٹھا کر فوراً ٹرک کو بھگایا۔ جب ایک قریبی گاؤں پہنچا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو سارا واقعہ سنایا۔ گاؤں کے ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ کئی سال پہلے اسی راستے پر ایک عورت کی موت ہوئی تھی اور تب سے اس کی روح وہاں بھٹک رہی ہے۔ میں نے اس واقعے کے بعد اس راستے پر جانا چھوڑ دیا، لیکن آج بھی وہ رات میرے ذہن میں زندہ ہے۔ آئی ہوپ گائز آپ سب کو ہماری اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو فٹافٹ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ایسے ہی مزید اسٹوریز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایسے ہی اور مزے کی اسٹوریز کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔